اپنے یوٹیوب چینل پبلک چوائس کے ساتھ محمود الحسن انصاری۔ آج میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک جھمرہ میں، جہاں پر آج ہم بات کریں گے یہاں کے اساتذہ کرام سے اور پرنسپل صاحب سے کہ اسکول کے مینجمنٹ کے حوالے سے یہاں جو جیسے پڑھائی ہو رہی ہے، ٹیچر سٹاف کے متعلق کہ یہ ایک بہت ہی تاریخی یہ ادارہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اور بہت سے بڑے بڑے نام یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اس وقت پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایتھلیٹک میں بھی اسکول نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ آئیں ہم چلتے ہیں پرنسپل صاحب کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جس طرح پرنسپل صاحب نے بتایا کہ ہمارے اسکول کا معیار اور ماحول اب ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے، اسی وجہ سے میں بھی تمام شہر والوں سے کہوں گا، جمرے والوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آگے بے شک وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ہمارے اسکول کا ماحول، اس کا ڈسپلن، اس کی ہر چیز ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اور تعلیمی معیار بھی آپ چیک کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اسکول پہلے سے زیادہ ترقی کرے اور سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جی، اس میں داخل ہو رہا ہوں پرنسپل صاحب کے کمرے میں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ پریس کے یاسین بٹ صاحب، رفیق صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہم بات کرتے ہیں۔ سٹاف بھی یہاں پر موجود ہے، ٹیچر بھی موجود ہیں، آئیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے ساتھ ان کے آفس میں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ کب سے یہاں پر تعینات ہے، اور جو یہاں کی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، ان کے متعلق وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو امتحانات ہیں بورڈ کے، اس میں ان کی کیا پوزیشن ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے مکمل طور پہ اور ہمتاً پوری کوشش کے ساتھ بہترین تعلیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم بچوں کو بہترین ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈسپلن ان کا بہتر کر رہے ہیں، ان کی جو سہولیات ہیں ان کو پہلے سے بہت زیادہ بہتر کیا ہے۔ میں یہاں تقریباً 1 سال 3 ماہ سے کام کر رہا ہوں، تو اس میں ہم نے بچوں کے سب ٹاپ پریارٹی پہ بچوں کی تعلیم، پھر اساتذہ کی سہولیات، بچوں کی سہولیات کے ساتھ اسکول کی تزئین و آرائش کے لیے بہت سارا کام کیا ہے، جو کہ ہال کی تزئین و آرائش اور فرنٹ کی تزئین و آرائش سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو مختلف گرینری ہے اسکول کی، اس پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ بچوں کو ایک بہترین ماحول مل سکے، ان کو کھیل کا میدان مل سکے، ان کی کھیلوں میں شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلے سال میں ہماری ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ کے مقابلہ جات میں بھی شامل ہوئی، اور اس میں ہمارا ایک طالب علم جو ہے وہ انڈر 19 کی ٹیم میں شامل ہوا۔ شکر الحمدللہ۔ اسی طرح ہم نے اس سال ہماری تعداد میں کافی سارا اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے پچھلے سالوں کی نسبت اس سال 2023 میں جو ہمارا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت 28% زیادہ آیا ہے۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا سر، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، بہت سارے اختیارات اور بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، اور آپ کی قابلیت اور مینجمنٹ سے ہی اس اسکول کا، اس ادارے کا نام بڑا ہو سکتا ہے۔ میں توقع رکھ سکتا ہوں کہ جس طرح پچھلے سالوں میں اس اسکول کا معیار گرا تھا، آپ اس کو پھر بحال کریں گے، اور جو اسکول کے یہاں کے اساتذہ کرام ہیں، جو شہری لوگ ہیں، جو یہاں سے بچے یہاں پڑھانا پسند نہیں کرتے تھے، پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج رہے تھے، تو کیا آپ اپنے اس ٹرن اوور میں اس قابل سے کریں گے کہ شہری جو اچھے شہری ہیں، اچھے خاندان ہیں وہ، اور یہاں کے ٹیچر بھی اس ادارے میں بچوں کو پڑھانے میں فخر محسوس کریں؟ انشاءاللہ میں ابھی بھی اسی سال، جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے داخلہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سالوں کی نسبت ہم نے اپنے ٹارگٹ بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے وہ بھی پورے کر لیے ہیں،
اور ہمارے پاس اب اس وقت بچے جو ہیں وہ داخلے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ تعلیمی لحاظ سے ہم ہر کوشش کو پورا کر رہے ہیں، کسی بھی طرح ہم کمی نہیں دیکھنے میں آ رہی ہمیں، اور اللہ کے فضل سے ان 1 سال 3 ماہ میں ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور اب ہمارے علاقے کے معاشرے کے لوگوں کی توجہ ہے۔ ہم ٹیسٹ لے کے اس وقت بچوں کو داخل کر رہے ہیں۔ 9th میں سپر سیکشن، کمپیوٹر سیکشن، بایو سیکشن، آرٹ سیکشن سب الگ الگ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح مڈل حصے میں ان کے آرٹ اینڈ ڈرائنگ کا سیکشن، کمپیوٹر کا سیکشن، سپر سیکشن، ان کے لیے اساتذہ کو بہترین، اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی سال میں ہم مزید بہتری کی طرف جائیں گے، اور ہمارے یہاں کے جو طلباء یا جو خاندان یہ سمجھتے کہ ہمیں یہ شاید یہاں پہلے وقتوں میں پوری تعلیم نہیں ملتی تھی یا پوری توجہ نہیں ملتی تھی، وہ ہم انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں ہم نمایاں کارکردگی کا اظہار کریں گے۔ جی سر، ابھی آپ نے بتایا کہ اس اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن، پچھلے سال کی نسبت اس سال بھی زیادہ بڑھی ہے۔ کیا یہ واقعی کارکردگی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، یا جو مہنگائی ہے ملک کے اندر اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اداروں کی طرف بچے آ رہے ہیں کیونکہ وہ فیس نہیں زیادہ پے کر سکتے اور ان اداروں میں فیس معاف ہے؟ جی، یہ ایک وجہ تو ہو سکتی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ہمارا تعلیمی معیار پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ پچھلے سال کے دوران جو مستحق طلباء تھے، ان میں وظائف، ان میں یونیفارمز یا ان کی جو ذاتی ضروریات تھیں ان کو بھی باہم پہنچانے میں پوری کوشش کی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچے ہماری طرف جو ہے وہ راغب ہیں۔ دوسرا، ہماری تعلیم پہلے سے اس انداز میں ڈسپلن کے لحاظ سے بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں، ہماری کوالٹی پچھلے سالوں کی نسبت، جہاں ہماری کوالٹی 1/4 ہوا کرتی تھی، الحمدللہ اس وقت 1.8/4 ہو چکی ہے۔ اس لیے لوگ اپنے بچوں کو یہاں اب تعلیم دلوانا پہلے سے زیادہ بہتر اور پسند فرما رہے ہیں۔ سر، اس سال جو موجودہ بورڈ کے ایگزام ہوئے ہیں اس میں آپ کے اسکول کی کیا پوزیشن آئی ہے اور کیا کارکردگی ہے بورڈ میں؟ جی، بورڈ کے لحاظ سے کارکردگی تو ہمارا رزلٹ 79% ہے، جبکہ بورڈ کا رزلٹ 82% ہے، مگر ہماری کارکردگی اس لحاظ سے بہتر ہوا ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت ہم نے تقریباً 28% اپنے رزلٹ کو امپروو کیا ہے۔ یہ ہماری بہتری ہے بورڈ کے لحاظ سے۔ اچھا سر، ایک بہت زیادہ مسئلہ اس اسکول میں رہا ہے، جو شہری بچے داخل ہوتے ہیں نا، ان کے داخل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مختلف قصبات کے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں اور پھر گروپ بندی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے اس پر بھی کوئی توجہ دی ہے؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کیا آپ ڈسپلن اس پر ایکشن لیتے ہیں؟ جی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس پہ ہم نے ایکشن لیا ہے، لیکن میرے ٹینیور میں جیسے ہی میں نے ڈسپلن کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ایسے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، اور یہ بھی میرے آنے کے شروع کے کوئی 3 سے 4 ماہ میں کچھ واقعات چھوٹے موٹے ہوئے، اس کے بعد الحمدللہ ہر لحاظ سے پرامن ہے، بچے یہاں محفوظ ہیں، کسی بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جاتی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ ادھر پڑھتے ہیں ان کے والدین اور آپ کا جو سٹاف ہے، جو ٹیچر ہے، ان کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہے؟ جی الحمدللہ میرے سٹاف کا تعاون بچوں کے ساتھ اور میرے ساتھ یا اس اسکول کی بہتری کے لیے مکمل ہے۔ میں اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد اپنے سٹاف کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ نہایت اطمینان سے، دل جمعی سے، پورے انہماک سے اور پورے تعاون کے ساتھ میرے ساتھ اور اس علاقے کے ساتھ، اس اسکول کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں، اور ہم نے اس میں بہت سی اچیومنٹ حاصل کی ہیں۔ سر، یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ایک تاریخی یہ ادارہ ہے، اور یہاں کے پڑھے ہوئے بچے
اور جو پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پر اس ملک کا اور اس ادارے کا نام روشن کر چکے ہیں. کیا اب بھی اس ادارے سے اس قسم کے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں ایتھلیٹکس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں نے اس میں کوشش شروع کی ہے. میرے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹرائلز میں ہماری ٹیم چک جمرہ کی ٹیم شامل ہوئی ہے اور ان میں سے ایک بچہ پچھلے سال میں سلیکٹ ہوا ہے انڈر 19 میں. اسی طرح ہماری مختلف ایتھلیٹکس کی ٹیم، کبڈی کی ٹیم، ہماری فٹ بال کی ٹیم، ہماری بیڈمنٹن کی ٹیم، ہم سکاؤٹنگ کی ٹیم، ہم ان کو تیار کر رہے ہیں اور ہماری 1 سال سے یہ توجہ ہے. اس وقت بھی ہمارا ایک ٹور، اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارا ایک ٹور مری گوڑا گلی میں ہمارے 12 سکاؤٹ طلبہ کے ساتھ ہمارے پی ٹی صاحب لے کے ادھر پہنچے ہوئے ہیں. آج وہ واپس آنے والے ہوں گے. میں ان کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہوں. یہ ہماری سکاؤٹنگ کے لحاظ سے اور اس تربیت کے لحاظ سے ہماری اچیومنٹ ہے. جی اس ادارے سے احمدین جو کہ ایک بڑا نام تھا کبڈی کا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے. اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ریاض میاں صاحب، شہباز کالو، عابد ڈی ایس پی صاحب، یاسین، یہ ایک بڑے نام ہیں اس علاقے سے جو کہ اسی اسکول میں پڑھ کر انہوں نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے. اب میں آخر میں صرف پرنسپل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد جو نظر آ رہا ہے بڑا ینگ سٹاف ہے آپ کا، تو کیا آپ توقع کرتے ہیں جی مزید ان سے کہ جو آپ کی خواہشات ہیں یا جو بھی والدین کی خواہشات ہیں، یہ نوجوان جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپ اس اسکول کو، اس ادارے کو اور خود کو اس مقام پر لے کر جائیں گے، کل کو یہ فخر محسوس کریں گے ہاں کہ ہم نے محنت کی ہے اور بچوں نے اس کو فالو کیا ہے؟ انشاءاللہ بھرپور تعاون ہے ان کا اور یہ بڑی محنت سے کام کر رہا ہے میرا سٹاف، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس قسم کی آپ خوشخبریاں سنیں گے کہ ہمارے طلباء ٹیمز میں شامل ہو رہے ہیں، سی ایس ایس کے، پی سی ایس کے، پی پی ایس سی کے مختلف مقابلہ جات میں شامل ہو کر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی سر، آپ یہ بتا دیں کہ جو بچہ 6ٹھی جماعت میں اس اسکول میں داخل ہوگا وہ کہاں تک تعلیم حاصل کر کے پھر نیکسٹ ادارے میں جا سکتا ہے، یعنی کہ کہاں تک اس ادارے میں تعلیم دی جا رہی ہے اس وقت، اور کون سے سبجیکٹ ہیں؟ جی اس وقت ہمارے ادارے میں 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں ہم نے جو بھی اس وقت رائج علوم ہیں جس میں کمپیوٹر ہے، آرٹ اینڈ ٹیکنیشینز ہے، بایولوجی ہے، آرٹس ہے، سب کو شامل کیا ہوا ہے. اسی طرح 12ویں تک کے ہمارے تمام طلباء جو ہیں ان کا سائنس گروپ، بایو کا گروپ، کمپیوٹر کا گروپ، آرٹس کا گروپ، تمام گروپس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ہم ان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی آپ نے پرنسپل صاحب کی گفتگو سنی، میں کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا. گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس وقت اس اسکول کے اندر، اس ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر کیا کیا طلباء کو فیسلٹی حاصل ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں. اور میں بس والدین کو یہی گزارش کروں گا کہ اب وہ وقت نہیں جو گزر چکا ہے. آپ اس ادارے پر، اس کے ادارے کے سٹاف پر، عملہ جو ہے اس پر اعتماد کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اس ادارے میں ضرور بھیجیں، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں یہ ادارہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور آخر میں صرف پرنسپل صاحب سے میں آخری کلمات کے لیے کہنا چاہوں گا. جی آپ یعنی شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، والدین کو، طلباء کو، کہ وہ کیوں آپ کے ادارے میں اب بچوں کو داخل کریں، کیوں یہاں پر تشریف لے کے آئیں؟ انشاءاللہ ہم پورا سٹاف اور میرے آفیسر صاحبان، ڈی او صاحب، سی او صاحب کے ساتھ مل کے ہم اس ادارے پہ بھرپور توجہ دے رہے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے، تعلیم کی کوالٹی کے لیے. تو اس لیے ہمارے ساتھ تعاون جو ہے وہ الحمدللہ ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. ایک چھوٹی سی بات اینڈ پہ کرنا چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ اس علاقے کے اور اس ادارے سے جو پڑھے ہوئے لوگ سابقہ طالب علم ہیں، میں ان کا بھی ایک اجلاس
بلانا چاہوں گا. یہ میری یہ خواہش ہے کہ وہ سبھی اکٹھے ہوں اور اس ادارے کو رونق بخشیں اور اس ادارے کی افزائش میں، اس ادارے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. جی آخر میں پرنسپل صاحب نے اپیل کی ہے کہ جو بھی آج تک اس ادارے سے تعلیم حاصل کر جا چکا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، وہ ہم سے رابطہ کرے، ادارے سے رابطہ کرے، ادارے میں آئے. ہم انہیں ویلکم کہیں گے. اس ادارے کی بہتری کے لیے وہ جو بھی کر سکتا ہے کرے. اور آخر میں تمام شہریوں کو، تمام والدین کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ینگ سٹاف ہے اس ہائر سیکنڈری اسکول میں، بہت اچھے پڑھے لکھے بچے ہیں ہمارے اس شہر کے بھی ہیں، گاؤں کے بھی ہیں، جو یہاں پر بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. آپ اس ادارے پر اعتماد کریں، اس ادارے میں بچے کو بھیجیں. انتہائی پرامن، پرسکون اور بہترین یہاں پر ماحول آپ کے بچے کو ملے گا. کتابیں فری ہے، نہ ہونے کے برابر اس اسکول میں فیس ہے. اور جو طلباء اپنی وردی بھی نہیں لے سکتے، یونیفارم نہیں لے سکتے، ان کو بھی یہاں سے یونیفارم مہیا کی جا سکتی ہے. اگر آپ اپنا کسی بھی ادارے کا یا اپنا کوئی بھی پروموشن، کوئی پروگرام ہم سے چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. محمود الحسن انصاری، پبلک چوائس، چک جمرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اسکول گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس تحصیل چک جمرہ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، بلکہ پڑھا کر ان کو زندگی کے اعلیٰ شعبہ جات میں بھیج رہا ہے. اب ان کے بچوں کا وقت ہے، اب ان کے پوتوں کا وقت ہے، اور ہم بھی ان کی اگلی جنریشن میں سے ہیں. تو میں جمرہ کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں آئیں، اپنے بچوں کے پڑھائی کا ماحول دیکھیں. اس ادارے میں پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے. خاص کر گزشتہ ایک سال میں اس ادارہ میں جو بہتری ہوئی ہے وہ قابل دید ہے. ہمارے اسکول میں نہ صرف پڑھائی کروائی جاتی ہے، بلکہ یہاں پہ کھیلوں کے لیے، اس کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی ہمارے طلباء طالبات نہ صرف حصہ لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے ضلعی سطح کے اوپر کامیابیاں حاصل کر کے نہ صرف ادارے کا بلکہ تحصیل چک جمرہ کا نام روشن کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا اسکول ڈیجیٹل فیلڈ میں تحصیل میں سب سے آگے ہے. ہمارے اسکول میں مختلف کلاس روم میں ملٹی میڈیا پروجیکٹرز لگائے گئے ہیں. ہمارے اسکول میں تحصیل کی سب سے بڑی سائنس لیبارٹری اور کمپیوٹر لیبارٹری موجود ہے، اور دونوں میں ہی الحمدللہ ہم نے ملٹی میڈیا کی سہولت مہیا کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم بچوں کے ٹیسٹ سسٹم اور ان کی اعلیٰ پڑھائی کے لیے، ان کے بہترین کنسیپچول اسٹڈی کے لیے ہم ایکٹیویٹی بیس لرننگ کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، جس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز سائنس لیب اور سائنس لیب کے باہر انجام دی جاتی ہیں. اس لیے ہماری کوشش بچوں کو نہ صرف پڑھائی میں رٹا لگوانے کی طرف، بلکہ بچوں کو کنسیپچول اسٹڈی اور اس کے علاوہ کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی ان کی نشوونما کرنے میں ہماری کوشش ہوتی ہے.